کا ہے اس پہ ہی اکتفا کیا جائے، اس سے ہٹا نہ جائے۔ اب میں عرض کر رہا تھا ایک اصول کی بات کہ احادیث ظنی ہوتی ہیں، اور یہاں اس ضمن میں تضاد بیان کر رہا تھا کہ ایک طرف ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ احادیث ظنی ہوتی ہیں، اس بنیاد پر آپ احناف کے یہاں اور متاخرین میں جو لوگ اہل بدعت ہیں کسی خاص مسلک کو یا اپنے خاص اصول کو احادیث کے مقابلے میں ماننا اور منوانا چاہتے ہیں، وہ اس اصول کا استعمال کر کے بہت سی حدیثوں کا قتل کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث آحاد سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس باب میں قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ عقائد کے باب میں احادیث آحاد سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ خبر واحد اور خبر متواتر یہ جو تقسیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، پھر بھی ایک بات وضاحت کر دوں کہ خبر احاد، اخبار احاد اس کو کہتے ہیں احاد کی جمع، احاد واحد کی جمع، اور اخبار خبر کی جمع۔ یہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو متواتر درجے تک نہ تواتر کے درجے تک نہ پہنچے۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو روایت کرنے والے راویان حدیث ہر طبقے میں، جیسے امام بخاری نے ایک روایت بیان کی تو امام بخاری کے زمانے کے جو محدثین ہیں وہ ایک طبقہ ہوا، ان کے اوپر جو ان اساتذہ کا طبقہ ہوا، ان کے استاذ ہیں، پھر اس اساتذہ کے جو طبقات ہیں، اس طرح ایک طبقہ ہے۔ تو ہر طبقے میں ثقہ راویوں کی اتنی بڑی تعداد ہو، سچے اور ثقہ، کہ عادتاً بھی دنیاوی اعتبار سے بھی عقلی اعتبار سے بھی سب لوگ جھوٹ یا غلطی پر متفق ہو جائیں، یہ ناممکن ہو۔ ایک آدمی سے غلطی ہوگی، 2 سے ہوگی، 6 سے ہوگی، 8 10 سے ہوگی، 25 30 جو کہ سچے بھی ہیں ثقہ بھی ہیں، سب ایک ہی غلطی پر متفق ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے عقلاً بھی اور عادتاً بھی۔ تو ایسی روایت کو متواتر کہتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہم تک مروی ہے پورا کا پورا تواتر کے ساتھ ہے۔ احادیث کی ایک بڑی تعداد ہے، لوگوں نے 500 اور کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ تعداد بتائی کہ تواتر کے درجے کو پہنچنے والی احادیث اتنی ہیں۔ کچھ حدیثیں یا زیادہ تر حدیثیں تواتر کے درجے سے کم درجے کی ہیں، اب اس میں بھی کئی ہوں گی، مشہور ہیں، مستفیض جس کو کہتے ہیں، اور عزیز ہیں کہ کسی طبقے میں 2 راوی ہوں، اور غریب ہیں کسی طبقے میں 1 راوی ہو، ہاں، تو ان کو آحاد کہا جاتا ہے۔ اور اس بنیاد پر کہ متواتر جو حدیث نہیں ہے وہ خبر واحد ہے جس کی جمع اخبار احاد، تو اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ظنی ہے اس لیے عقیدے میں اور عبادت میں اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس غلط اصول کی بنیاد پر بہت سی حدیثوں کو یہ تقلیدی مذاہب اور اہل بدعت کو، تقلیدی مذاہب کے لوگوں نے اور اہل بدعت نے بہت سی حدیثوں کو رد کر دیا جو صحیح اور ثابت شدہ ہے، اور اس میں ان کا تضاد بھی نظر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ علامہ البانی کی ایک مثال میں نے اپنے بعض دروس میں، مجھے وہی یاد آ رہی ہے اس لیے اعادہ کر رہا ہوں، شاید فائدے سے خالی نہ ہو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے بہت سی دلیلیں اور باتیں پیش کی ہیں۔ ہاں، امام بخاری نے اخبار احاد کی حجیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اذان ایک آدمی دیتا ہے۔ ہم سب نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ نہیں، یہ بولتے ہیں کہ ابھی ایک ہی آدمی کی آواز آ رہی ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، شک ہے کہ نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، شک میں پڑ جاتے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یمن والوں کو دعوت دے، تو یمن والوں کو یہ بولنا چاہیے کہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی، آپ اکیلے آدمی ہیں اس لیے آپ کی دعوت کو ہم کیسے قبول کریں۔ تو علامہ البانی نے ان کا تضاد بتایا جو اخبار احاد کی عقیدے میں حجیت کا رد کرتے ہیں۔ تو کہتے کیا ہیں کہ عقیدے میں دلیل نہیں دے سکتے، عمل میں لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے نماز کے اخیر میں اوراد و اذکار، اس میں ایک دعا ہے کہ اے اللہ میں فتنہ دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو علامہ البانی نے کہا کہ اب ایک آدمی یہ سوال کرے کہ مسیح دجال آئے گا، یہ غیب کی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خبر دی، اب کوئی آدمی اگر اسے مانے تو یہ عقیدہ ہے۔ چونکہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور آپ کا یہ اصول ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر آپ یہ کہیں گے کہ ہم مسیح دجال کو نہیں مانیں گے، ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، عقیدہ آپ اس سے نہیں ثابت کرنا چاہتے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، مطلب یہ کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے منع، کیونکہ دعا کرنا یہ عمل ہے، تو عمل کرنے کے لیے وہ ٹھیک ہے، دعا آپ کر سکتے ہو، اور عقیدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ مسیح دجال کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ عمل جب کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے بچا، اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح دجال نہیں آئے گا،
تو جو چیز آئے گی نہیں آپ اس سے دعا کیسے مانگیں گے اس سے بچاؤ کے لیے؟ ہاں، آپ کیا یہ ایک ایسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ میں اس سے پناہ مانگوں اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ چیز ہونے والی ہی نہیں ہے؟ اللہ اور رسول نے ایسی چیز سکھائی. اللہ اور رسول نے کہا کہ اختلافات کو قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ. آپ کہتے ہو کہ قرآن حدیث میں ہمارے مسائل کا حل ہی نہیں ہے، فقہاء نے بتایا، تو اللہ اور رسول نے بیکار قرآن حدیث کی طرف لوٹانے کے لیے کہا. ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم سوال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ اصول خود آپ کے عمل اور تعامل سے ٹکراتا ہے، اس سے رد ہوتا ہے. ایسی کتنی حدیثیں ہیں جسے حنفی مسلک میں یہ کہا جاتا ہے لڑکی کے لیے، خاص طور سے اگر کنواری اور باکرہ لڑکی ہے تو اس کی شادی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے کہ ولی شرط ہے، لا نکاح الا بولی، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. یہ دو حدیثیں میں نے پڑھی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، اور دوسری والی کہ جو بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ آپ نے کہا. اب یہاں حنفی مسلک کا ایک مسئلہ ہے کہ عورت یا لڑکی اپنی مرضی سے اگر کسی آدمی سے نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا. اب یہ حدیث ان کے آڑے آ گئی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہو جائے گا، حدیث کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، باطل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے. اور قرآن نے جو کہا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت 2 طلاق کے بعد، یہاں تک کہ 3 طلاق کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگی. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں صیغہ جو ہے کہ یہاں تک کہ وہ عورت نکاح نہ کر لے، مطلب عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے بغیر ولی کی اجازت کے. ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت حنفی مسلک کے لیے نازل ہوئی ہے. ہاں، ورنہ دیکھیں، غور کیجئے، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے مولانا علامہ اسماعیل گجرانوالہ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے کہا کہ اب اس میں تو ولی کا بھی ذکر نہیں ہے، گواہ کا بھی ذکر نہیں ہے، تو اب شیعوں کی طرح خفیہ قسم کا نکاح کر لیں تو کیا اس آیت کے مطابق وہ ہو جائے گا؟ ہاں، یہاں اس مقصد کے نہیں، پورے سیاق و سباق میں دیکھیے. اور پھر قرآن نے مختلف مقامات پر، حدیث تو چھوڑیے، قرآن نے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کرانے اور کرنے، اور اگر طلاق شدہ عورت پھر سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے اپنے پہلے شوہر سے 1 یا 2 طلاق کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اولیاء امر سے کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ روکو. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیتوں کے سیاق سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اولیاء کا اس معاملے میں دخل ہوگا، خاص طور سے بچیوں کی طرف سے، لڑکیوں کی طرف سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ 2-3 مثالوں کے ذریعے کہ کچھ ایسے اصول بنا لیے گئے یہ مختلف خود ساختہ مسائل میں، اور میں پھر سے کہوں کہ ان چیزوں پر غور کیا جائے. اختلافی مسئلہ، اور آج مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ ان امور پر گفتگو نہ کی جائے. ان سب جھوٹی باتوں یا تیفل تسلی والی باتوں کو بیان کر کے لوگ ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ان اصولوں کو فراموش کر دیتے ہیں جو ہمارے دین کی بنیاد ہے. امام احمد کا اس قول ملاحظہ فرمائیں، یہ ہمارے دین کا اصول ہے، اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے اور آپ کے خلاف بات کو چھوڑا جائے. لیکن اب کہ آج ایسے حالات ہیں، کیا ان حالات میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر دوسروں کی بات کو اختیار کیا جائے؟ تو پھر آپ کا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نہیں ہے. کم سے کم یہ مان لو کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کا بڑا اختلاف ہے، حالات خراب ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. آپ یہ کہیے، یہ بھی نہیں کہتے اور کر بھی رہے ہو، اور پھر جو کر رہا ہے اس کے اختلاف اور جھگڑا کرتے ہو، تو یہی تو اختلاف کی وجہ ہے. ہمارے آج کے دانشوروں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعات، خرافات یا نئے مناہج یہ اختلاف کی وجہ ہے. جو لوگ قرآن و حدیث پیش کر کے بدعات کا رد کرتے ہیں یہ اتفاق کا راستہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں. ساری باتیں الٹ دی جاتی ہیں. بنیاد دین کی سمجھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا جائے، اور سنت کی اقتداء اور تمسک کا معنی اس وقت پورا ہوگا جب سنت کی ضد یعنی بدعات کو پورے طریقے سے ترک کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سنت جو ہے وہ کامل دین ہے، اور بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ذوق، کسی کے مزاج اور اجتہاد کا دین کی بنیادوں کے سلسلے میں تو قطعی طور سے محتاج نہیں رکھا ہے، اور دین مکمل ہے. لہٰذا کسی نئی چیز کو اختیار کرنا دین سے ہٹنا ہے، بدعت ہے، جو کہ مذموم بات ہے اور سنت سے ہٹنے والا معنی رکھتا ہے.